اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسجد کی آباد کاری کے حوالے سے اور مسجد کے آداب کے حوالے سے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر، ان کی آباد کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ پھر اسی تعمیر اور آباد کاری کے اندر بہت سارے معاملات جو آداب کے تحت آتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7583۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرة فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا قال يعقوب یعنی الثوم او کما قال۔ پھر اسی سے ملتی ہوئی ایک روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، وہاں یہ اضافہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا او کما قال۔ فرمایا کہ جس نے یہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھایا وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ ایک آداب مسجد کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس نے یہ کھایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، یعنی مسجد میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی جو بدبو ہے اس بو کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ مسجد میں نہ آئے تاکہ اذیت والا معاملہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اب ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک ہنڈیا لائی گئی تو آپ نے اس میں محسوس کیا، کسی بو کو محسوس کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تو بتایا گیا جی اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمایا کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، یا میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم نہیں باتیں کرتے، یعنی فرشتوں سے میری گفتگو ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں سے جو ان چیزوں کی اسمیل ہے، جو بو ہے، وہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو اذیت دیتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اچھا، اب اس میں ایک حکمت ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب بیان فرمائے کہ ایسی کوئی بھی چیز کھانا جس سے منہ سے کسی قسم کی بو آ رہی ہو، جو ساتھ والے کے لیے بھی اذیت کا باعث بنے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ اچھا، ایک روایت میں اب یہ ذہن میں نہ آئے کہ جی اللہ کے نبی نے تو اسے پسند نہیں کیا تو ہم یہ کھائیں ہی نہ، ہمارے ہاں تو یہ استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اس کے بغیر ہنڈیاں بنانے کا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم لہسن اور پیاز کے بغیر جو ہے وہ اپنی ہنڈیاں جو ہے وہ بنا لیں۔ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کرتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہے، اگر تم نے اس کو ڈالنا ہے تو تم اس کو اچھی طرح سے پکا لو تاکہ اس کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اگر کوئی اچھی طرح سے اس کو پکا لیتا ہے اور اس کے منہ سے ان چیزوں کی بو نہیں آتی تو ان چیزوں کو کھا کر وہ مسجد میں آ سکتا۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ پابندی صرف مسجد کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کا جی باقی بھی کسی مقامات کے لیے پابندی ہے، اس لیے کہ یہاں رحمت کے فرشتوں کا حاضر ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے، اور انہیں ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں فرشتوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ تو فرشتے مسجد میں تو ہیں لیکن باقی مقامات میں، باقی مجالس میں پتہ نہیں، کیونکہ ہماری مجلسوں کا جو معاملہ ہے وہ اور طرح کا ہے، اس میں ہم نے بیٹھ کے چغلیاں کرنی ہیں، کسی کی غیبتیں کرنی ہے، کسی کو اچھا کہنا ہے، کسی کو ناحق برا کہنا ہے، تو وہاں تو یہ معاملہ نہیں، لیکن مسجد کے لیے یہ معاملہ ہے۔ اب اس کی اور تفصیل میں جائیں تو پھر حکم یہ ہوا، محدثین فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ اختیار کرنا مسجد میں آتے ہوئے جس سے ساتھ والے کو اذیت ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی اب اس میں یہ بھی آ گیا کہ کوئی انسان اس قدر تیز خوشبو لگا کے آ جائے، یعنی اذیت والا معاملہ ہے نا کہ ساتھ والے کو اذیت نہ ہو۔ اگر کوئی اس صورت میں آتا ہے کہ اس سے پسینے کی بو آ رہی ہے اور وہ اسی طرح سے وہ آ گیا مسجد میں، اس کی بھی ممانعت ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے۔
اس کے برعکس اگر کوئی اتنی تیز خوشبو لگا کے آ گیا کہ ساتھ والوں کا سر میں درد شروع ہو جائے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اچھا پھر اس میں اور پھر اضافہ کرتے چلے جائیں، بعض لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، اب اس کی جو بو ہے وہ ان کے منہ سے آتی ہے، اب جب وہ مسجد میں آئیں تو پھر اس کا خیال کریں کہ ہمارے منہ سے اس کی بو نہ آ رہی ہے۔ یعنی ایسا کوئی بھی معاملہ، ایسی کوئی بھی شے جس کی بو ہے اور وہ ماحول کو ناگوار کر سکتی ہے، ماحول پر اثر ڈال سکتی ہے، مسجد کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جب مسجدوں میں آؤ، قرآن نے بڑا واضح طور پر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب تم مسجدوں میں آؤ تو سج سنور کر آیا کرو۔ تو سجنے سنورنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ہاں سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں مسجد کے آداب کو ہمیشہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسان بیٹھا ہے مسجد میں، وہ ڈکار رہا ہے، اس سے بھی ایک اذیت والا معاملہ ہوتا ہے دوسرے کو۔ تو اس قسم کے جتنے بھی معاملات آئیں گے وہ سارے اسی زمرے میں آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ایسا کوئی معاملہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھر مسجد کے آداب کو مد نظر رکھا جائے اور مسجد میں اسے نہ آیا جائے، اس حالت میں نہ آیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آخری زمانے میں مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ تو وہ اس طرح کا معاملہ بھی اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ دنیا داری کی بعض اوقات ایسی باتیں لمبی لمبی اور کہے لگانا، آداب مسجد میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، وہ مسجد میں آ کے ہر قسم کی شرارتیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ مسجد کا ایک ادب ہے۔ اور ابھی چند دن پہلے جب ہم نے حدیث پاک پڑھی تو بابا جی جلال صاحب فرمانے لگے کہ ہم نے تو سکھوں کو دیکھا کہ جب ان کا گردوارہ آتا ہے نا تو وہ اپنی گاڑی آہستہ کر لیتے، اپنی گاڑی آہستہ کر لیتے کہ ہمارا مذہبی عبادت گاہ ہماری آ رہی ہے کہ ہم اس کے پاس سے آہستہ سے گزریں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جو عمل اور کردار ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ عمل اور کردار اغیار کا ہے کہ وہ اپنی مذہبی عبادات، جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کا ادب اور احترام کتنا کرتے ہیں، وہ آپ ان سے سیکھیں اور حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر ادب و احترام کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گردوارہ آ جائے تو وہ اس کے ادب میں، اس کے اکرام میں اپنی گاڑی آہستہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مسجدوں میں ٹھٹھے لگاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں اور بیٹھ جائیں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں، پھر مسجدوں میں کھا کر آنا، پھر مسجدوں میں لباس پہننا، جب مسجدوں میں آنے لگیں تو لباس ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا واقعی ہمارے لباس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ بھئی یہ عبادت کرنے جا رہا ہے، یہ کہیں جا رہا ہے، واقعی اپنے رب کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہے۔ اس میں وہ ہمارے ہاں کیا ہے، وہ ٹراؤزر پہنا، ٹی شرٹ پہنی اور اسی طرح مسجد میں آ گئے، اب جب سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے سے جسم جو ہے اس کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں۔ وہ کسی اہل علم سے کسی نے سوال کیا کہ جی وہ اگر کسی نے ٹی شرٹ پہنی اور ٹراؤزر پہنا ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی تو ہو جاتی ہوگی، پچھلے والے کی نہیں ہوتی، پیچھے والے کی نہیں ہوتی۔ تو وہ یہ ساری باتیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔